کل بڑی خبریں آئیں کہ مری میں، اب آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے مری میں مسلم لیگ نون کے 3 بڑے جو ہیں ان کی بیٹھک لگی. اب ظاہر ہے جب اس طرح کی بیٹھک لگتی ہے تو پھر بڑی چہمگوئیاں بھی ہوتی ہیں. سو پارٹی کے صدر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا. اب اپوزیشن کی جو احتجاجی حکمت عملی ہے اس سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا. پھر ساتھ ہی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بتائے کہ وہ ملک کے ساتھ ہے یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ ہے، اور فیصلہ کرنا ہوگا. پی ٹی آئی پہلے اس ملک کی، اس مٹی کی زبان بولے، پھر ان سے بات ہوگی. یعنی کہ بات چیت کا آپشن ہے، لیکن کچھ اس میں ظاہر شرائط بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی سیاست سے موجودہ جو حکومت ہے اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہ اتفاق نہیں کرتی ہیں. اچھا، وہ بیوروکریسی والی ٹویٹ تو آپ کو یاد ہوگی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی، خواجہ صاحب نے ٹویٹ کی تھی. کل رات خواجہ صاحب بڑی فارم میں تھے اور پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، پروگرام خبر ود مالک میں، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ بیوروکریسی پر قانون سازی کی جائے اور بیوروکریٹس کو ہر سال اپنے اثاثے ظاہر کرنا لازمی کیا جائے. ذرا سنواتے ہیں آپ کو. 76 سال میں سیاستدان بھی میں آپ کو بتا دوں گا، فوجی بھی بتا دوں گا، جج بھی بتا دوں گا، ان کو کوئی نہ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. ایک بیوروکریٹ بتا دیں جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. میں ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، فوجی ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، ججوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا. وہ بھی شور؟ ہاں جی. اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ بھی نکل گئے. یہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں. ایسٹ ڈکلیریشن آپ مینڈیٹری کریں گے؟ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں. ڈیول نیشنلٹی ختم کریں گے؟ بالکل ختم ہونے چاہیے، ایسٹ ڈکلیریشن ہونی چاہیے. میں تو دعا گو ہوں، اور میں ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل بوتھ، کیونکہ یہ چیزیں عموماً جو ہے رسپانسبلٹی ماضی میں ساری کی ساری سویلینز پہ آتی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ، گاڈ گیون ارینجمنٹ ہے. میرا خیال ہے جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے دیٹ از گڈ فار پاکستان. چلیں جی، بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہے. خاور، بتائیے گا، تو بڑی بیٹھک جو لگی ہے، اب ظاہر ہے جب اس طرح کی بیٹھک لگے گی تو مختلف خبریں بھی اس سے جنم لیتی ہیں، تو یہ آپ کے پاس کیا اطلاعات پہنچی ہیں کہ مری میں کیا ہوا؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از ناٹ اوکے ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک. مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جس کی خبریں ہیں. ظاہر ہے جب پارٹی کے اپنے ایک ایم پی اے کے گھر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ریڈ ہوگا، جس طرح راول پنڈی کے اندر چودھری نعیم کے گھر ریڈ ہوا آدھی رات کو، گرفتاریاں بھی ہوئیں، پھر سارے راول پنڈی کے ایم پی ایز جا کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر جو سیالکوٹ میں اے ڈی سی آر جو ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کافی قربت ماضی میں رہی ہے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ. ظاہر ہے سیالکوٹ جیسا جو شہر ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے، پاکستان کا نون سٹی ڈسٹرکٹ، اور ایک امپورٹنٹ پوزیشن والا بندہ وہاں پہ، اس کی گرفتاری ہوتی ہے، پھر اس کے گھر چھاپا پڑتا ہے، پھر جو وہاں سے چیزیں ملتی ہیں برآمد ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور پھر خواجہ آصف صاحب کی جب وہ یاد ہوگا ریزگنیشن کے حوالے سے ایک تحریر آ جاتی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ریزائن، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر نکلی. سو لاٹ از ہیپننگ. اب سوال آپ کا کہ مری میں یہ بیٹھک ہوئی ہے اس کے اندر یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہیں اس بیٹھک کی، ایک تو ظاہر ہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں پارٹی، یہ جو ریڈز ہوئے ہیں، گرفتاری ہوئے ہیں، اس حوالے سے مریم کا ایک نقطۂ نظر ہے کہ جی ظاہر ہے میرے پاس شواہد ہیں، کرپشن کے ثبوت ہیں، تو جو اگر پارٹی کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں، حکومت تو کرنی ہے، کیا کریں. دوسری طرف ظاہر ہے جو سیاسی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وہ پارٹی ہماری اپنی پارٹی مجھے ہمیں کر رہی ہے، تو وہ شکایتیں کر رہے ہیں پارٹی کی عادت سے. اور پارٹی کے صدر محترم نواز شریف صاحب ہیں اور ان کا نقطۂ نظر بھی سننا ہے. ظاہر ہے پھر بائی الیکشنز آ رہے ہیں، بائی الیکشن میں ٹکٹس کس کو ملنی ہے، کیا ہونا ہے، وہ بھی بات چیت چل رہی ہے. سو ملک کے اندر اس وقت جو ظاہر ہے سیاست کے اندر ایک ہلچل چل رہی ہے، تو اس حوالے سے ساری بحث ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر. لیکن جو ایک اہم چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات ہوئے. ظاہر آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے 2 دن پہلے، رادر 24 گھنٹے پہلے ایک اشتہار چھپا تھا سارے اخبارات کے اندر پاکستان کے فرنٹ پیجز کے اوپر کہ وزیر اعظم نواز شریف انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اتنے عرصے کے دوران وہ خاموش ہو گئے.
और बिल्कुल वो सियासत से ऐसा लगा जैसे किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर ली है। अब लग रहा है वो दोबारा से मुतहरक हो रहे हैं। आपने देखा होगा जब ईरानियन प्रेसिडेंट आए उनको उन्होंने रिसीव किया लाहौर के अंदर, और उसके बाद भी मुख्तलिफ जो है मौक़ों के ऊपर वो अपीयरेंस अपनी दे रहे हैं। तो पार्टी के अंदर से कुछ जो खबरें हमें मिल रही हैं वो यही हैं कि जो कायद हैं वो अब थोड़े से वो हरकत में आ रहे हैं, वो थोड़ा सा पार्टी की तरफ, पार्टी की सियासत की तरफ देख रहे हैं। जाहिर है बड़ी तादाद के अंदर अब इलेक्शंस होने हैं, बाई इलेक्शंस होने हैं, और उसके अलावा भी पार्टी के अंदर ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि पार्टी जिस तरह बात की जाती थी माजी में, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, कि जी हमने वो अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया रियासत के लिए। लेकिन जाहिर है जो सियासतदान है या पार्टी है वो सियासत तो उसको करनी है, अगले इलेक्शन भी आने हैं, तो पार्टी के अंदर से भी प्रेशर था। तो ये सारे मामलात हैं जिनको सामने रखते हुए। अच्छा खावर, एक बात बताइएगा, जरा ख्वाजा साहब की बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ी बात कर रहे हैं आजकल। कल रात भी उन्होंने प्रोग्राम में बैठे हुए थे मालिक साहब के साथ, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स के पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अपने असासे जाहिर करें, प्लॉट्स का ये जो लामतनाही सिलसिला है ये रुकना चाहिए। ये ख्वाजा साहब अचीव क्या करना चाह रहे हैं? देखिए जी, ख्वाजा साहब ज़ाहिर है वो अपनी मिसाल खुद ही हैं। अब ये जो सारे मशवरे टेलीविजन के ऊपर आके बात करते हैं, प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं, तो एक सादा सा सवाल जो हमारे जैसे छोटे मोटे साथियों के ज़हन में आता है कि आप एक पार्टी का हिस्सा हैं जो इस वक्त हुकूमत में है। तो पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है वो सादा अक्सरियत में नहीं है, उसके पास 2/3 मेजोरिटी है। फर्ज करें आज के आज वो आईने पाकिस्तान की पूरी हैयत को अगर तब्दील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये जो है कि जी कानून साजी होनी चाहिए दोहरी शरीयत के हवाले से, इसके लिए तो आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं, सादा अक्सरियत चाहिए। आप सादा कानून पास करना है आपने। तो सेशन दोनों हाउसेस के चल रहे हैं। अभी एक जो है 2 पेजेस का आप एक बिल पेश करें और शाम तक कानून साजी हो जाएगी और आसिफ जरदारी साहब उसके ऊपर साइन कर देंगे। बाकी जो मामलात हैं कि जी मुल्क के अंदर करप्शन और ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो हमने जो अपनी सहाफत के अंदर देखा है, हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो हुकूमत ही थ्रू ब्यूरोक्रेसी की है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्यूरोक्रेट्स उनके वो ज्यादा करीब रखते हैं शरीफ जो ब्रदर्स हैं। अभी भी देखें आहद चीमा साहब हों तो केशा साहब हों, दोनों मिनिस्टर साहिबान माजी के अंदर इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, बाद में जाहिर है वो अपनी सर्विसेज छोड़ के और या रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बाकायदा हिस्सा बन गए। सो वो ब्यूरोक्रेसी को भी अच्छा जानते हैं, निज़ाम के ऊपर पूरी तरह उनकी गिरफ्त भी है। तो ये जो सारे मशवरे हैं वो टेलीविजन के ऊपर आके बैठ के चले, ये भी अच्छी बात है, उनको देने चाहिए। लेकिन असल काम तो ये है कि अपनी पार्टी के अंदर या काबीना का जो पार्टी के बड़े हैं वो उन तक शायद मैसेजिंग करना चाह रहे हो ख्वाजा साहब, मे बी दैट कुड बी द रीजन। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच खावर घुमन हमारे साथ थे। भाई ये सूरत हाल है सियासत की, और देखते हैं अब मजीद क्या इसमें डेवलपमेंट होती है।